گزشتہ چند دنوں پہلے آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ بارہا یہ سنا ہے، دیکھا ہے کہ لاہور کے بھاٹی گیٹ کے مین ہول کے اندر جو روڈ کے اوپر تھا، ایک بچی اور 10 ماہ کی بچی اور اس کی والدہ گر کر ہلاک ہو گئیں۔ تو اس کا چرچا رہا، یہ باتیں اور ویڈیوز گردش کر رہی تھیں۔ تو جو ہی سی ایم پنجاب کو اس کی اطلاع ملی تو فوراً انہوں نے لائیو میٹنگ کی اور اس کے اندر ڈی سی، کمشنر، تمام جو ایس ایچ او تھے لاہور کے، ان سب کو بلایا۔ جو عملہ اس کے اوپر متعین تھا، منتخب تھا، اسی عملے کے سامنے یہ تمام تر باتیں رکھی، جن باتوں نے ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ اور سی ایم صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ امیر کے بچے ہوتے، کسی بڑے کے بچے ہوتے، اگر میرے بچے ہوتے تو پورا سسٹم ہل کے رہ جاتا اور ہلچل مچ جاتی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ غریب کے بچے تھے، جس کی وجہ سے پولیس عملہ اور اہلکار عملہ ریسکیو والے متحرک نہیں ہوئے۔ تو میرے دوستو، اس بات کو بہت سراہا جا رہا ہے، اس کی بہت تعریفیں کی جا رہی ہے کہ سی ایم پنجاب نے بہت بڑے کام کیا، اور نقصان تو جو مقدر میں تھا وہ تو ہو گیا، لیکن افسران کو معطل کیا، ڈی سی، کمشنر کو فارغ کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ میں کبھی کسی معاملے میں ڈی سی کو فارغ نہیں کرتی، لیکن یہ معاملہ جانوں کا آ چکا ہے، موت کا معاملہ آ چکا ہے، اب اس معاملے میں ڈی سی کو فارغ کرتی ہوں۔ تو یہ بہت بڑا عملی کردار ہے۔ تو اگر واقعتاً دل کے اندر یہی تڑپ، کڑن اور غم ہے، گرب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق شایان شان جزائے خیر دیں گے۔ تو دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا، دراصل اہلکار عملہ کی جو ہے نا، یہ غفلت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے، سستی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ فوٹیج بھی ان کے پاس ہے اور فوراً جا بھی سکتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کی تحقیقات کرتے اور اس کی جانچ پڑتال کرتے اور اس کو ڈھونڈتے۔ جو بیوی جس مرد کی ڈوبی ہے، بچی ڈوبی ہے، اس کو نکالنے میں مشغول رہتے، بجائے یہ کرنے کے انہوں نے اس کے شوہر کو پکڑ لیا، تھانے میں لے گئے۔ اور شوہر یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے انہوں نے 2 دفعہ مارا بھی ہے۔ اب بجائے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، اس کو تسلی دیتے، اس کو حوصلہ افزائی کرتے، اس کو مارنے لگے اور اس کو یہ کہنے لگے کہ تیرے حالات ٹھیک نہیں تھے، تو نے اس کو مارا، اور گھریلو آپس کی ناچاکیاں تھی، جھگڑے تھے، جس کی وجہ سے وہ آپ سے تنگ ہو گئی اور وہ اس مین ہول کے اندر گر گئی۔ دیکھیں ان کا کام۔ تو میں سی ایم پنجاب صاحبہ کو اس معاملے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا اور ڈی سی کو فارغ کر دیا، 5 افسران کو معطل کر دیا، نوکری سے فارغ کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس بچے کو، اس کے خاوند کو 1 کروڑ انعام بھی ملنا چاہیے اور ایک گاڑی بھی اس کو ملنی چاہیے، اور جو ان کا نقصان ہوا یہ تو یقیناً واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کی تھوڑی بہت حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ واقعتاً حکومت میرے ساتھ ہے اور حکومت نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ 1 کروڑ روپیہ اس کو انعام دیا جائے اور ایک گاڑی دی جائے، اور جن کو معطل کر دیا، جن افسران کو، جن اہلکار کو فارغ کر دیا، یہ بھی مزید کہا ان کو فی الفور گرفتار بھی کر دیا جائے اور ان کو قید کے اندر ڈال دیا جائے، اور اس کو زندگی بھر ان کو کبھی نوکری نہیں ملنی چاہیے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا کام ہے۔ ادھر دیکھیں ہمارے کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں، وہاں گولی مار کے چلے جاتے ہیں، وہاں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سال جب سیلاب تھا، سوات کے اندر سیالکوٹ کے لوگ گئے تھے، ادھر پنجاب کے، وہاں ڈوب گئے تھے۔ اب 2-3 گھنٹے وہ دعائیں دیتے رہے، وہ اپنے بچانے والوں کو پکارتے رہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ریسکیو والا آیا، دیکھ کر چلا گیا۔ اب وہ 8-10 بندے ہلاک ہو گئے، کوئی ایکشن نہیں ہوا، کوئی نوٹس نہیں لیا، اور بعد میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی کہ ان میں کن کی سستی ہے، کن کی غفلت کی وجہ سے یہ مارے گئے، یہ پانی کے اندر ڈوب گئے، کوئی ایکشن نہیں، کوئی نوٹس، کوئی رپورٹ نہیں ہوئی۔ لیکن وہ خیبر پختونخوا والے ادھر ہماری سی ایم صاحبہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ کام صحیح کرے اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے، چاہے کوئی دشمن ہو، بہت سارے معاملات میں اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن جو چیز، جو کام صحیح ہو اس کی تعریف کرنا بھی حق بنتا ہے اور اس کو سراہنا بھی حق بنتا ہے۔ اب یہ جو نقصان ہوا ان کی اہلکار کی غفلت تھی، ڈی سی کی غفلت کی وجہ سے ہوا، تو مریم نواز صاحبہ نے ان کو فارغ کر دیا، ان کو نوکری سے معطل کر دیا۔ یہ ہوتا ہے نوٹس، یہ ہوتا ہے ایکشن لینا۔
آئندہ کوئی ڈی سی کوئی کمشنر اس طرح کی غفلت کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اوروں کو نصیحت ہو جاتی ہے، جب ایک بندے کو سزا سنائی جائے، سزا مل جائے تو دوسرے دیکھنے والے سننے والے کافی کوئی طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے، وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس عورت کی بخشش کامل فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اس 10 ماہ کی بچی کو ذخیرہ نجات بنائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اور اس طرح کی اپڈیٹ نیو ویڈیوز میں آپ کے سامنے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔